بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اور جب ہم تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت اس پارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی رب ذوالجلال والاکرام نے نبیوں میں باہم ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی، اور ہر فضیلت ایک دوسرے سے جدا ہے، لہذا فضیلت کی بنیاد پہ کسی ایک فضیلت کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے۔ یہ توازن اور یہ موازنہ، یہ کمپریزن جو ہے، یہ اسلام میں درست نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے تم کسی نبی پہ فضیلت مت دو، یعنی کسی نبی کا نام لے کر کے مت کہو کہ اللہ کے رسول فلاں نبی سے افضل ہے اور فلاں نبی سے افضل ہے اور فلاں نبی سے افضل ہے، اس طرح نام لے کر کے تم میری فضیلت بیان مت کرو۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، کسی کا نام نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ نے ان نبیوں میں سے بعض سے گفتگو فرمائی، ہم کلام ہوا اللہ تبارک و تعالی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انداز میں بلند کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بنا دیا۔ تو نبیوں کو الگ الگ انداز کی فضیلت رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فضیلتوں سے اپنے ان چنندہ بندوں کو ممتاز کیا، تو اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دیتا ہے، لیکن کلی فضیلت کسی کو کسی پہ حاصل نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علمی قابلیت عطا فرماتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاجیکل تھنکنگ دیتا ہے، کسی کو ٹیکنیکل علم دیتا ہے، کسی کو پتہ چلا کہ اس میں کاریگری کمال کی ہے، کسی آدمی میں فہم و فراست کمال کی ہے، کسی آدمی میں بولنے کی صلاحیت کمال کی ہے۔ تو ہر طرح کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو عطا نہیں کرتا، بلکہ الگ الگ لوگوں کو عطا کرتا ہے، اور ہر انسان اپنے آپ میں ممتاز ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں گے دو آیتیں اور، تو ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی جو مشہور ہے، معروف ہے، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو تقریباً ہر آدمی کو یاد ہے، ہم نے بچپنے میں اپنے مکتبوں میں یاد کیا ہے۔ اور یہ آیت اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے، 17 مرتبہ، ایک آیت میں اللہ کا 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ یہ آیت جو بھی آدمی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کا صرف فاصلہ رہتا ہے۔ اس آیت کو کوئی آدمی اگر رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو اس کے پاس متعین کر دیتا ہے، یعنی وہ گویا کہ فرشتے کی حفاظت میں رہتا ہے، فرشتے کی نگرانی میں رہتا ہے۔ یہ آیت انتہائی عظیم آیتوں میں سے ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کو جو عظمت عطا فرمائی وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کی اہمیت کو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے جس کو عظیم ترین آیت کہا ہو، اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا ہمارے اور آپ کے لیے بس کی بات نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور آیت جو بڑی عظیم ہے، جس نے اسلام کی امتیاز کو اور اس کی عظمت کو اور اسلام کی شناخت اور اس کی صفت کو اجاگر کیا ہے، یعنی اسلام کی امتیاز کو تمام بنی نوع انسان پہ اور تمام دیگر ادیان پہ
اس کو واضح کیا ہے اور اس کی شبیہ، اس کی صورت کو کلیئر کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب کوئی مسلمان ہو جائے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اپنی چوائس سے، تو اب اسلام لانے کے بعد حدود شرعیہ کی پابندی اس سے لازمی طور پر کرایا جائے گا۔ اگر اسلام لانے کے بعد اس نے زنا کیا تو اس کو زنا کی سزا اسلامی حدود کے مطابق دی جائے گی، شراب پی تو اس کو شراب نوشی کی سزا دی جائے گی، اس نے قتل کیا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی جرائم کیے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، اب یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسلام لانے کے لیے زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ اسلام لانے کے بعد جب اس نے مان لیا اسلام کے تمام دستور کو، تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ نے مانا اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ جو ہوا اس کو بڑا ہی اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ نمرود جو قوت کا مالک تھا، طاقت و قوت کا مالک تھا، حکمرانی کا مالک تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ وہ طاقت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی الوہیت کا اقرار کروا لے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے سلسلے میں، یعنی رب کے سلسلے میں مباحثہ کیا، مناظرہ کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کس بنیاد پہ؟ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی۔ جب بھی طاقت کسی میں آتی ہے نا تو وہ انسان عجیب و غریب ہو جاتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص رحم میں رکھے، تو انہیں اپنے طاقت کا بیجا استعمال، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں بیجا استعمال سے۔ لیکن دنیا میں بیشتر یہی ہوا کہ طاقت ملنے کے بعد، قوت ملنے کے بعد لوگ ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ نمرود نے وہی کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فرمایا قال انا یحیی و یمیت، تاکہ بھیا میں جو ہے کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں، مجھ میں یہ صفت موجود ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، پتہ چلا ایک کو موت کی سزا ملی ہوئی تھی، اس کو آزاد کر دیا، دوسرے کو آزادی کا پروانہ مل چکا تھا، اس کو قتل کر دیا اور کہا دیکھو مجھ میں اختیار، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندگی بخش دوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جہالت کو فوراً بھانپ لیا، سمجھ گئے یہ معمولی درجے کا جاہل انسان نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی جاہل سے آپ کا پالا پڑے تو پھر آپ یقین جانیے آپ کے دماغ میں ایسی دلیل آنی چاہیے جو اس کو لاجواب کر دے، جو اس کو لاچار کر دے، جو اس کو بے بس کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ٹھیک ہے تم بڑے طاقت والے ہو، قوت والے ہو، اختیارات والے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، ذرا اسی سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے، اسی سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، یہ جو کافر نمرود تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ دنگ رہ گیا، شزدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر نمرود کو ہدایت ملی، لاجواب ہونے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملی۔ جب انسان ظلم میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو حقیقت سمجھ جانے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بیشتر مقامات پہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ سارے گناہ ان سے ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، لیکن ظلم کی انتہا کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ ظلم جب انسان کرتا ہے تو ہدایت سے بھی اس
روک دیا جاتا ہے، ہدایت کی روشنی اس سے دور کر دی جاتی ہے اور وہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ظالموں کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ظالم تباہ ہو جاتا ہے لیکن ہدایت اس کو نہیں مل پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بڑی عظیم رہنمائی ہماری اور آپ کی ہے۔ اس میں آگے آپ دیکھیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی نیند عطا فرمائی، اور جب انہیں بیدار کیا تو کہا کتنے سال کی نیند آپ کو ملی؟ تو کہنے لگے کہ ابھی تو گویا کہ میں سویا تھا، یعنی چند گھنٹے کی نیند میں نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذرا گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو اور تمام چیزوں کو دیکھو، تم کو سمجھ میں آ جائے گی، میں نے تمہیں 100 سال تک سلایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیند دینا چاہے تو 100 سال تک انسان کو ایک ہی جگہ پہ نیند دے سکتا ہے۔ اصحاب کہف کو سینکڑوں سال تک ایک غار میں سلا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا۔ تو اس طریقے سے رب ذوالجلال والاکرام مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ بھائی ہمارے اور آپ کے لیے عزیر علیہ السلام یا اصحاب کہف کی زندگی کیا تھی؟ ہمیں لگتا ہے نیند، اتنی لمبی کوئی نیند لیتا ہے کیا، یا کوئی لے سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں ایک موت کی ایک قسم تھی جس میں زندگی موجود تھی، یعنی دنیاوی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز میں انسان کو موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک آیت، آخری آیت عرض کر کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا، بالخصوص انفاق فی سبیل اللہ جب بھی کرے تو اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اپنے صدقات کو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر کے اور کسی کو ایذا پہنچا کر کے برباد مت کر لینا۔ یعنی اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی قسم کی سروس یا خدمت لینے کی خواہش اور تمنا نہیں۔ آپ نے تعاون کیا ہے، آپ نے کوئی مزدوری نہیں دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، آپ نے کسی کو اپنا نوکر نہیں بنایا ہے۔ کوئی چاہے الفاظ ہو یا کوئی انداز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کی آیت میں فرمایا قول معروف ومغفرہ، کسی کو اچھی بات کہہ دینا، کسی کو معاف کر دینا۔ فرمایا کہ خیر من صدقہ، اس صدقے سے بہتر ہے وہ جملہ، وہ کلمہ، وہ معافی دینا، یتبعها اذى، جس کے بعد انسان اذیت پہنچائے۔ یعنی ایسا صدقہ اور ایسا تعاون، ایسی مدد جس مدد کے بعد آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ چند جملے کہو، میٹھے بول دو اور اس سے اس انسان کا دل، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے اور اس انسان میں تھوڑی راحت محسوس، وہ انسان تھوڑی راحت محسوس کرے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ کو تمہارے صدقے و خیرات کی ضرورت نہیں، تمہیں صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے۔ تمہیں صدقہ و خیرات لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور دینے کی بھی ضرورت رہتی ہے، لیکن اللہ کو نہ تم سے دلوانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی حاجت ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے جس کا کل فائدہ بہرحال تمہیں حاصل ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں العالمین ہم تمام لوگوں کو، اچھا یہ جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے صدقے کے بارے میں پیش کی ہے، یہ 263 اور 264 نمبر کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اسی سورت میں آیت الدین ہے، یعنی قرضے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جس میں دو گواہوں کی گواہی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی سورت کے اخیر کی جو دو آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے رات میں تو اس کے لیے دو آیتیں کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اب کس طرح کافی ہو جاتی ہے اس کی کوئی ڈیٹیلنگ اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے کافی ہو جاتی ہے، وہ آیتیں ہر طرح سے کافی ہو جاتی ہیں۔ سوچئے اتنی عظیم یہ آیتیں ہیں کہ ہر طرح سے اس انسان کے لیے اگر کوئی تلاوت کر لیتا ہے۔ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ سے آیت شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں پہ آ کر کے آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ آج تراویح میں ہم نے یہ آیت سے دونوں آیتیں سنی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس سے جڑتے ہوئے قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی میں قرآن کی نورانیت کو بھر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔